الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، قابل احترام سامعین، جمعہ الآخرہ کی 22 تاریخ ہے آج، 22 جمادی الثانی یا 22 جمادی الآخرہ. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی تاریخ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ کتنا ہے، ان کے فضائل، ان کے مناقب اہل ایمان پر مخفی نہیں ہے. ہم ایمان والوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. انبیاء کے بعد، نبوت کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں تک کہ عقائد کی مشہور کتاب شرح العقائد النصفیہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جلیل القدر فرشتوں سے بھی افضل ہے. حضرت جبریل، حضرت میکائیل، ان سے بھی افضل مقام اور مرتبہ رکھنے والی شخصیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی. یوں تو ہر صحابی اپنی جگہ علم و عمل کا ایک روشن منارہ، روشن استعارہ ہے. ہدایت سراپا ہدایت ان کی ذات اور ان کی نفوس قدسیہ سے ٹپکتی ہیں. ہر صحابی اپنی اپنی جگہ علم و فضل کا حامل ہے، علم و فضل کو لیے ہوئے. لیکن کچھ حضرات صحابہ کو اللہ جل شانہ نے خاص امتیازات اور خصوصیات سے نوازا. سارے صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. اللہ جل شانہ نے ایمان کا معیار حضرات صحابہ کو بنایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنو، کہ ایمان لے آؤ، جیسا کہ کما آمن الناس، جیسا کہ حضرات صحابہ ایمان لائے، تو اللہ جل شانہ نے ہمارے ایمان کا معیار حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو قرار دیا. تو جب ایمان کے اندر وہ معیار ہے ہمارے لیے، وہ ایمان کے اندر ہمارے لیے ترازو ہے، وہ ایمان کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہے، وہ ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمارے لیے ماڈل ہے، تو دیگر چیزوں کے اندر تو بطریق اولا وہ ہمارے لیے معیار ہو. اس لیے سنت اور بدعت کو پہچاننے کا معیار بھی یہی بتلایا گیا ہے کہ جس عمل کو حضور نے کیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرات صحابہ نے کیا ہو، تو وہ عمل سنت.
کیونکہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع پیروی ضروری، ایسے ہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتباع کا بھی حضور نے ہمیں حکم دیا۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم اقتداء کرو گے ہدایت پالو گے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، اور تم پر میری سنتوں کی اتباع پیروی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی اتباع اور پیروی بھی تم پر لازم۔ تو حضرات صحابہ معیار حق، معیار ایمان ہے، ان کو دیکھ کر ان کے مطابق اپنی ایمان کو بنانے کا حکم اللہ نے دیا، تو اعمال بھی عند اللہ وہی مقبول ہوں گے جو ان حضرات کی زندگیوں اور ان حضرات کے اعمال کے مطابق ہوں۔ کچھ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو خاص امتیازات حاصل ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام انبیاء کرام کے بعد، تمام حضرات صحابہ میں، بلکہ تمام بنی آدم کے اندر انبیاء کے بعد افضل ترین مقام اور مرتبہ رکھنے والے۔ یہی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث کے اندر منقول ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ محمد بن الحنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی سوال کیا کہ میرے والد بتلائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین آدمی کون ہے، سب سے بہتر شخص کون؟ فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ وہ حضرت عمر ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے، یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے جو حدیث کی مشہور اور صحیح کتاب کے اندر موجود۔ تو یہ مقام اور مرتبہ اللہ جل شانہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو صدیق اکبر کو عطا فرمایا وہ کسی اور کو نصیب نہیں تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جتنا علم مجھے عطا کیا تھا، جو کچھ میرے سینے میں تھا، وہ میں نے وہ سب صدیق اکبر کو منتقل کر دیا۔ جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا، جو کچھ میرے سینے میں تھا، وہ سب میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل کر دی۔ وہ سارے اوصاف جو نبوت کے اندر موجود تھے، سوائے نبوت کے، اللہ جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کر دیے۔ یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن، اس کے بارے میں بھی سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں فرمایا، کبھی میں نے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کبھی بتوں کے سامنے میں سجدہ ریز نہیں ہوا، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر دستور تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد مجھے بت خانے کے اندر لے کر گئے اور خود باہر چلے گئے، تو میں بت کو عاجز دکھلانے کے لیے بت کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ جب جواب نہیں آیا تو پھر میں نے کہا بچہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، مجھے کپڑے پہناؤ۔ جب اس کا بھی جواب نہیں آیا تو فرمایا کہ پھر میرے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، میں نے کہا اس پتھر سے میں تمہیں ماروں گا، اگر تم معبود ہو تو روک لینا۔ کہتے کہ میں نے زور سے پتھر مارا تو وہ منہ کے بل گر پڑا۔ تو بچپن سے ہی طبیعت کے اندر ان کی طرف تنفر موجود تھا، ان کی نفرت اور انقباض بچپن کے اندر ہی موجود تھا۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت نہیں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکے کی سرزمین پر بیت اللہ پر اترا ہے، اس کی روشنی سارے مکے میں پھیل گئی۔ پھر بیت اللہ کی چھت سے اتر کر وہ چاند میری گود میں آ پڑا۔ اس زمانے کے کچھ عیسائی معبرین جو تعبیر خوابوں کی دیا کرتے تھے، انہوں نے یہی تعبیر دی کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہوگا جس کا فیض پورے مکے میں پھیل جائے گا، اور ان کے بعد یہ منصب خلافت اور نیابت کا آپ کی گود میں اترے گا۔ تو خلافت کا مقام اور مرتبہ بھی بچپن میں ہی بذریعہ خواب دکھلا دیا گیا۔
جب بدھ کو زور سے پتھر مارا تو قوم کے لوگ تو بدک گئے. ان کے والد کہنے لگے کہ ان کو کچھ نہ کہو. جب یہ پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے ایک غیبی آواز سنی تھی کہ تمہارا جو بچہ ہوا ہے یہ بڑا بابرکت باسعادت ہوگا، یہ نبی کے بعد نبی کا وارث بنے گا، نبی کے بعد نبوت کا یہ وارث بنے. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام اوصاف جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر موجود تھے اللہ جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کر رکھے. یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے، شروع میں جب ایمان والوں کو ہجرت کا حکم ہوا تو بہت سارے حضرات صحابہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مشرکین کی مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کرنے لگے تھے. جب ایک مقام برق غیمات تک پہنچے تو قبیلہ قارہ کہلاتا، اس کا سردار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. ابن الدغنہ اس کا نام بتلایا جاتا ہے. ابن الدغنہ آپ سے پوچھنے لگا کہ ابو بکر کہاں کا قصد الارادہ ہے، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میری قوم نے مجھے بڑا تنگ کر دیا، مجھے بڑا پریشان کر دیا، مجھے اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے خلوت کے ساتھ، اور جو ہے اللہ کی عبادت سے روکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی کسی اور سرزمین میں چلا جاؤں اور کھل کر اللہ کی عبادت کروں. ابن الدغنہ نے اس وقت جو تاریخی الفاظ استعمال کیے، ان مثلک یا ابا بکر لن یخرج ولن تخرج، آپ جیسا اے ابو بکر نہ آپ کو نکالا جا سکتا نہ آپ جا سکتے ہیں. انک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الکل وتغیث الملہوف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو وہ ہیں جو بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں، لاچاروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں. آپ جیسے کو تو نہ نکالا جا سکتا بلکہ جانا ہی نہیں چاہیے، آپ تو مکے کی شان اور آن. یہی الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان کیا، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرا کی پہلی وحی نازل ہوئی، آپ کے جسم پر کپکپاہٹ طاری تھی. گھر میں تشریف لائے، اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ سے فرمانے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہوا. جب ماجرا بیان کیا تو حضرت خدیجہ کی زبان پر بھی بعینی یہ الفاظ جو ابن الدغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کیا تھا. ان مثلک یا محمد لن یہلک لن یہلک، اے محمد آپ جیسا نہ ہلاک ہو سکتا نہ ہلاک کیا جا سکتا ہے. انک تکسب المعدوم، آپ تو بے یار و مددگار لوگوں کی مدد کرتے ہیں. وتصل الرحم، حسن سلوک کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ وہ الفاظ تھے جو ابن الدغنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے استعمال کی، اور اس سے پہلے یہی الفاظ صدیق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال. اس لیے علماء فرماتے تھے نبوت کے علاوہ جتنے بھی اوصاف نبی کے اندر تھے اللہ جل شانہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر منتقل کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے احسان اور اس کے مال و متاع کا، اس کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی چکائے. بعض کتابوں کے اندر ہے کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے. 40,000 درہم آپ کے پاس موجود تھے. یعنی آسان لفظوں میں کہا جائے کہ 10,000 درہم یہ تقریباً جو ہے 600 یا 500 کلو کے قریب چاندی ہوتی ہے. تو 40,000 درہم پتہ نہیں کتنے سینکڑوں کلو چاندی ہوگی، وہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ نے قربان کر دیے تھے، نچھاور کر دیے تھے. جب تبوک کا موقع آیا تو گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے تھے کہ اگر میں
صدیق اکبر سے اگر آگے بڑھ سکتا ہوں تو آج میں آگے بڑھ سکتا ہوں، کیونکہ ان کے گھر پہ 6000 درہم موجود تھے، ان میں سے نصف لا کر وقف کر دیا، حضور کی خدمت میں نچھاور کر دیے، نصف گھر والوں کو دے دیا۔ پوچھا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ آئے؟ تو کہا کہ آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہی سوال جب صدیق اکبر سے پوچھا گیا تو فرمایا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اس کے رسول کے سوا کچھ بھی نہیں چھوڑا میں نے۔ ہجرت کا موقع تھا تو اس وقت بھی یہی ہوا، گھر میں جو کچھ تھا لے کر چلتے بنے۔ ان کے والد ابو قحافہ اپنی پوتی حضرت اسماء صدیق اکبر کی صاحبزادی کے پاس آئے، کہا گھر میں چھوڑ کر بھی کچھ گیا نہیں گیا؟ تو حضرت اسماء بھی حضرت صدیق اکبر کی بیٹی تھی، فرمانے لگی تو گھر میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت ابو قحافہ آنکھوں سے نابینا تھے، ایک برتن میں پتھر اور کنکر ڈالے، اوپر کپڑا ڈال دیا اور ان کے ہاتھ لا کر رکھ دیے، دیکھو یہ دراہم اور سونے کے سکے چھوڑ کر گئے ہیں۔ تو تسلی ہوئی کہ چلو کچھ چھوڑ کر گئے، انہیں تھا کچھ بھی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس موجود تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ سے دریافت کرنے لگے کہ آج کوئی ہے جس نے صبح کا آغاز روزے سے کیا ہو؟ کوئی ہے جس نے صبح کا آغاز روزے سے کیا ہو؟ تو سب چپ۔ حضرت صدیق اکبر نے آواز لگائی اللہ کے رسول میں نے صبح کا آغاز روزے سے کیا ہے۔ پھر پوچھا کہ آج کوئی ہے کوئی جو جنازے کے ساتھ گیا ہو؟ سب پھر خاموش رہ گئے۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول میں نے جنازے میں شرکت کی ہے، میں جنازے کے ساتھ گیا ہوں۔ پھر تیسرا سوال کیا کہ آج کوئی ہے جس نے کسی مسکین کی مدد کی ہو، کسی مسکین کو کھلایا ہو؟ سب چپ رہے۔ صدیق اکبر آگے بڑھتے ہو، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اوصاف جس آدمی میں ایک دن میں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے، یہ اوصاف جس آدمی میں ایک دن میں جمع ہو جائے وہ جنتی ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فضائل اور مناقب احادیث مبارکہ کے اندر بھرے ہوئے ہیں، مستقل دسیوں سینکڑوں کتابیں علماء نے ان کے فضائل اور مناقب پر لکھ رکھی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نام جن کا عبداللہ بتلایا جاتا ہے، لیکن یہ نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا رکھا تھا۔ اصل ان کا نام عبد الکعبہ بتلایا جاتا، کعبہ کے بیٹے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کو تبدیل کر دیا اور ان کا نام عبد الکعبہ کے بجائے عبداللہ رکھا۔ لیکن یہ نام اکثر لوگوں کو علم میں نہیں ہوتا۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہر ایک کی زبان پر موجود ہے، عبداللہ نام شاید خال خال لوگوں کو پتا ہو۔ ابو بکر کا معنی ہی آتا ہے ہر چیز میں آگے بڑھنے والے، ابو بکر کا معنی ہی ہر چیز میں سبقت کرنے والے، ابو بکر کا معنی ہی ہر چیز میں پہل کرنے والے، کیونکہ ہر چیز میں پہل کرنے والی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت میں پہل کر آپ کی نبوت کی تصدیق میں پہل کرنے والی شخصیت صدیق اکبر کی تھی۔ معراج کے واقعے کے اندر پہلے بغیر کسی روک ٹوک اور ہچکچاہٹ کے تصدیق کرنے والی شخصیت صدیق اکبر کی تھی۔ اپنی جان اپنا مال حضور پر نچھاور کرنے والی شخصیت صدیق اکبر کی تھی۔ اپنے زمانے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کو اپنے حکم سے مصلی پر کھڑا کیا وہ شخصیت صدیق اکبر کی تھی۔ یہ فرمان حضور علیہ السلام نے ان کے حوالے سے کہا کہ نہ اللہ کو یہ بات قبول ہے اور نہ ہی ایمان والے قبول کریں گے کہ میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی اور کھڑا ہو۔ یہ سارے فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کی۔ اور یہ بات کہ میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے صدیق اکبر کے کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ چکائے گا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے ایک دن پہلے ممبر پر تشریف لا کر یہ حدیث بیان کی۔ یہ جملہ ارشاد فرمایا، وفات سے ایک ہی دن پہلے مسجد میں تشریف لائے اور آ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے اور ساتھ میں یہی جملہ ارشاد فرمایا جو میں نے عرض کی۔ یہ ساری باتیں تقریباً 17 کے قریب نمازیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وفات کے قریب حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اپنے والد سے کہو کہ مصلی پر آگے بڑھے اور نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر بڑے نرم دل کے ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں،
وہ آپ کے مصلے پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کھڑے ہوں گے تو شاید اپنی آنکھوں اور آنسوؤں پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ آپ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر سخت ناگواری کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں، ابو بکر کے علاوہ کوئی اور اس مصلے پر کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ اللہ اس بات کو قبول کرے گا اور نہ ہی ایمان والے اس بات کو قبول کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب احادیث مبارکہ کے اندر لبریز 22 جمادی الثانیہ، یہ آج کی تاریخ، یہ ان کی شخصیت کی یاد دہانی کراتا ہے، ان کے احسانات کا اعادہ بار بار، ان کے تذکرہ، یعنی محسنوں کا تذکرہ لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ ان حضرات کی، ان شخصیات کی زندگیوں کا مطالعہ اپنے بچوں کو بھی کروانا چاہیے، ان کی سوانح کا، ان کی زندگیوں کے حالات کا علم ہمارے بچوں کو بھی ہونا چاہیے۔ آج اگر کسی چیز کی کمی ہے تو اپنے بزرگوں کی حالات سے ہم انجان، ان کی قربانیوں سے ہم انجان ہیں۔ ساری دنیا جہاں کی ساری چیزیں ہم بچوں کو پڑھا لیتے ہیں، اعلیٰ تعلیم کے نام پر ہر قسم کی شخصیات سے بھی واقف کرا دیتے ہیں، کرکٹروں کے نام جانتے ہیں، اداکاروں کے نام بچوں کو معلوم اور واقف ہے، بچیوں کو جو ہے نا ایسی خواتین کے نام معلوم ہے جو ان لغویات میں لگی ہوئی، لیکن اگر معلومات نہیں ہے تو ان محسنوں کے حوالے سے ہمیں معلومات نہیں، ہمارے بچوں کو معلومات نہیں۔ تقاضا اس چیز کا ہے، ان شخصیات سے بھی ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بچوں کو روشناس کریں کہ انہوں نے دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، ان کے احسانات اس امت پر اور ہم پر کیا کیا ہے۔ ان احسانات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان شخصیات کا بار بار ذکر کرتے رہیں اور ان کا تذکرہ ہمارے گھروں میں روز و شب ہوتا، تاکہ ان جیسی قربانیوں کا جذبہ ہماری اولاد میں پیدا ہو۔ اللہ جل شانہ ان کے مطابق چلنے کی توفیق بھی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو نصیب فرمائے۔